آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وصیت فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز اور تمہارے زیر دست یعنی لونڈی غلام۔ آپ نے یہ الفاظ کئی بار دہرائے، پھر نزع کی حالت شروع ہو گئی اور حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اوپر ٹیک لگوا دی۔ ان کا بیان ہے کہ اللہ کی ایک نعمت مجھ پر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں میری باری کے دن میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے وفات پائی، اور آپ کی موت کے وقت اللہ نے میرا لعاب اور آپ کا لعاب اکٹھا کر دیا۔ ہوا یہ کہ عبد الرحمن بن ابی بکر آپ کے پاس تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ آپ مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں، میں سمجھ گئی کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ کے لیے لے لوں؟ آپ نے اشارہ فرمایا سر سے کہ ہاں۔ میں نے مسواک لے کر آپ کو دی تو آپ کو کڑی کڑی محسوس ہوئی۔ میں نے کہا اس سے آپ کے لیے نرم کر دوں؟ آپ نے سر کے اشارے سے کہا ہاں۔ میں نے مسواک نرم کر دی اور آپ نے نہایت اچھی طرح سے مسواک کی۔ آپ کے سامنے کٹورے میں پانی تھا، آپ پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کر چہرے پونچھتے جا رہے تھے اور فرماتے جاتے تھے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ موت کے لیے سختیاں ہیں۔ مسواک سے فارغ ہوتی آپ نے ہاتھ یا انگلی اٹھائی، نگاہ چھت کی طرف بلند کی اور دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی۔ حضرت عائشہ نے کان لگایا تو آپ فرما رہے تھے ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ہمراہ جنہیں تو نے انعام سے نوازا، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر اور مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے۔ آخری فقرہ 3 مرتبہ دہرایا اور اسی وقت ہاتھ جھک گیا اور آپ رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ واقعہ 12 ربیع الاول 11 ہجری یوم دوشنبہ کو یعنی سوار کو چاشت کی شدت کے وقت پیش آیا۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال 4 دن ہو چکی تھی۔ اس حادثہ کی خبر فوراً پھیل گئی، اہل مدینہ پر کوہ غم ٹوٹ پڑا، آفاق و اطراف تاریک ہو گئے۔ حضرت انس کا بیان ہے جس دن رسول اللہ ہمارے ہاں تشریف لائے اس سے بہتر اور تابناک دن ہم نے کبھی نہیں دیکھا، اور جس دن رسول اللہ نے وفات پائی اس سے زیادہ قبیح اور تاریک دن بھی ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ کی وفات پر حضرت فاطمہ نے فرمایا یا ابتاہ اجاب ربا دعاہ، یا ابتاہ من جنت الفردوس ماواہ، یا ابتاہ الی جبریل ننعاہ۔ اے ابا جان جنہوں نے پروردگار کی پکار پر لبیک کہا، ہے ابا جان جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، ہے ابا جان ہم جبریل کو آپ کی موت کی خبر دیتے ہیں۔ وفات کی خبر سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہوش جاتے رہے۔ انہوں نے کھڑے ہو کر کہنا شروع کیا کچھ منافقین سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کی وفات ہو گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ کی وفات نہیں ہوئی بلکہ آپ اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے ہیں، جس طرح موسیٰ بن عمران تشریف لے گئے تھے علیہ السلام اور اپنی قوم سے 40 رات غائب رہ کر ان کے پاس پھر واپس آ گئے تھے، حالانکہ واپسی سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ وہ انتقال کر چکے ہیں۔ خدا کی قسم رسول اللہ بھی ضرور پلٹ کر آئیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالیں گے جو سمجھتے ہیں کہ آپ کی موت واقع ہو چکی ہے۔ ادھر حضرت ابو بکر اپنے مکان سے گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لائے اور اتر کر مسجد نبوی میں داخل ہوئے، پھر لوگوں سے کوئی بات کیے بغیر سیدھے حضرت عائشہ کے پاس گئے اور رسول اللہ کا قصد فرمایا۔ آپ کا جسد مبارک دھاری امنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر نے رخ انور سے چادر ہٹائی اور اس سے چوما اور روئے، پھر فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ آپ پر 2 موت جمع نہیں کرے گا، جو موت آپ پر لکھ دی گئی تھی وہ آپ کو آ چکی۔ اس کے بعد ابو بکر باہر تشریف لائے، اس وقت بھی
حضرت عمر لوگوں سے بات کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر نے ان سے کہا عمر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ ادھر صحابہ کرام حضرت عمر کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر کی طرف متوجہ ہوئے اور حضرت ابو بکر نے فرمایا اما بعد من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت قال الله تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اما بعد، میں تم میں سے جو شخص محمد کی پوجا کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد کی موت واقع ہو چکی ہے، اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ اللہ کا ارشاد ہے محمد نہیں ہے مگر رسول ہی، ان سے پہلے بھی بہت رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ مر جائیں یا ان کی موت واقع ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تم لوگ اپنی ایڑ کے بل پلٹ جاؤ، اور جو شخص اپنی ایڑ کے بل پلٹ جائے تو یاد رکھے کہ وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور عن قریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ صحابہ اکرام جو اب تک فرط غم سے حیران و ششدر تھے انہیں حضرت ابو بکر کا یہ خطاب سن کر یقین آ گیا، رسول اللہ واقعی رحلت فرما چکے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ واللہ ایسے لگتا تھا گویا لوگوں نے جانا ہی نہ تھا، اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے۔ واللہ ایسا لگتا تھا گویا لوگوں نے جانا ہی نہ تھا، اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے۔ یہاں تک کہ ابو بکر نے اس کی تلاوت کی تو سارے لوگوں نے ان سے یہ آیت مؤخذ کی، اور اب جس کسی انسان کو میں سنتا تو وہ اسی کی تلاوت کر رہا ہوتا۔ حضرت سعید کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا واللہ میں نے جوں ہی ابو بکر کو یہ تلاوت کرتے سنا انتہائی متحیر و دہشت زدہ ہو کر رہ گیا، حتیٰ کہ میرے پاؤں مجھے اٹھا ہی نہیں رہے تھے، حتیٰ کہ ابو بکر اس آیت کی تلاوت کرتے سن کر میں زمین پر گر پڑا، کیونکہ میں جان گیا کہ واقعی نبی کی موت واقع ہو چکی ہے۔